بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات بیان فرماتے ہیں ان واقعات سے مراد صرف کہانیاں سنانا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کچھ سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں ایک مشرک تھا اور ایک مومن تھے، تو اس واقعے کو بھی صرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت ساری چیزیں سمجھانا مقصود ہے۔ تو کچھ چیزیں کل آ گئی تھیں اور کچھ چیزیں آج عرض کریں گے۔ کل یہ بات چلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہو، اس کے اہل و عیال میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، اور وہ اس کو دیکھ کر یوں کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو موت تک اس میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا، موت تک اس میں کوئی آفت نہیں آئے گی۔ یہ نظر سے بچنے کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے۔ جن چیزوں کو دیکھ کر، جن اچھی چیزوں کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کو نظر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر لگنا حق ہے۔ ان العین حق وان العین لتدخل الرجل القبر والابل القدر۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نظر لگنا حق ہے، اور نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر لگ جائے تو انسان قبر تک بھی چلا جاتا ہے، اور نظر لگ جائے، کسی اونٹ کو نظر لگ جائے، جانور کو نظر لگ جائے تو وہ دیکھ تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، نظر لگنا حق ہے۔ اور نظر سے بچنے کے لیے یہ جو دعا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے احادیث شریفہ میں بتائی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور سے جن لوگوں میں دکھاوے کی گندی عادت ہوتی ہے ان کو ضرور نظر لگتی ہے۔ کپڑے پہن کے خامخواہ باہر نکلیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور عورتیں بن سور کے خامخواہ باہر نکلیں گی لوگوں کے لیے۔ جن لوگوں میں دکھلاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے وہ عام طور سے نظر کا شکار رہتے ہیں، ان کو نظر لگ جاتی ہے۔ وہ نوجوان بچے عام طور سے اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ اور عام طور سے یہ ان نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آئینے پہ زیادہ کھڑے رہتے ہیں، آئینہ زیادہ دیکھتے ہیں، شیشے پہ کھڑے رہتے ہیں، کبھی بال بنائیں گے، کبھی کپڑے دیکھیں گے، کبھی چہرہ دیکھیں گے، کبھی اپنے آپ کو بنا سنوار کے آئینے پہ کھڑے رہیں گے، اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے اور اپنے آپ ہی کو نظر لگاتے رہیں گے۔ اس لیے زیادہ آئینے پہ کھڑا ہونا، بن سنور کے بار بار آئینہ دیکھنا، یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آئینہ نہیں دیکھتے تھے۔ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھی آئینہ دیکھتے تھے، روزانہ آئینہ نہیں دیکھتے تھے۔ اور بہت سے نوجوان لڑکے تو آئینے پہ کھڑے ہی رہتے ہیں، روزانہ 50 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور یہی عام طور پر نوجوان لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکیاں بھی اسی طرح آئینے پہ کھڑی رہتی ہیں، میک اپ کرتی رہتی ہیں، بنتی سنورتی رہتی ہیں، اور خود کی نظر لگتی رہتی ہے۔ اس لیے عام طور سے جو لوگ زیادہ آئینہ دیکھتے ہیں اور جو زیادہ بن سنور کے اوروں کو دکھاتے ہیں ان کو نظر زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں دکھلاوے سے بچنا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم نظر سے بچ سکیں۔ اور اس واقعے کے اندر ایک سبق یہ سکھایا گیا، ایک بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے
کسی کو غریب بنایا ہے مگر ایمان دیا ہے تو اس کو مال والوں کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی مال والوں کے مال کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بنگلے میں رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھ میں ہیں، اور بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، آپ کو ایمان دیا ہے، ان کو مال دیا ہے، آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، تو نے جاہلوں کو مال دیا ہے، ہمیں علم دیا ہے۔ اللہ پاک کی اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اور ایمان جو دولت اللہ نے کسی کو دی ہو تو اس پہ اتنا خوش ہونا چاہیے کہ مال والوں کے مال کی طرف نظر ہی نہ جائے۔ دیکھیں، ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے اور وہ کرائے کا ہے اور وہ 50 لاکھ کا ہے، ایک آدمی کے پاس اپنا مکان ہے اور وہ 1 کروڑ کا ہے، تو جس کے پاس اپنا مکان ہے اور وہ 1 کروڑ کا ہے، کیا وہ 50 لاکھ والے کرایہ دار کے مکان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گا؟ بڑے مزے میں، یار یہ تو 50 لاکھ کے مکان میں رہتا ہے بھی کرائے کا، اس کے پاس کروڑ کا ہے اور اپنا ہے، تو کبھی بھی 1 کروڑ کے مکان میں، اپنے مکان میں رہنے والا 50 لاکھ کے مکان میں کرائے پہ رہنے والے کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اس سے بڑھیا چیز ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 40 لاکھ کا مکان ہے مگر اپنا ہے، اور اگلے کے پاس 60 لاکھ کا مکان ہے مگر کرائے کا ہے، تو یہ 40 لاکھ کے مکان میں رہنے والا بھی ان 60 لاکھ کے مکان میں رہنے والے کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا تھوڑے ہی ہو، تو کرائے پہ رہ رہا ہے، اس کا اپنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے مال والوں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ بالکل ایسا ہی احمق ہے کہ جو عارضی نعمتوں کو دیکھ کر رال ٹپکا رہا ہے، اور جو ہمیشہ کی نعمت اس کے پاس ہے اس کی قدر ہی نہیں کر رہا۔ ایمان وہ دولت ہے جو ہمیشہ پاس رہے گی، جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں ہمیشہ رہے گا، تو اس نعمت کا جو پھل ملے گا وہ تو ہمیشہ ملے گا، لیکن مال ہمیشہ تو نہیں رہتا، مال تو موت کے وقت چھوٹ جائے گا، گاڑی والے کی گاڑی چھوٹ جائے گی، بنگلے والے کا بنگلہ چھوٹ جائے گا، اس لیے عارضی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی بھی رال نہیں ٹپکانی چاہیے، اور نہ ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس شخص نے مال والے کے مال کو دیکھ کر بے نیازی کا سا لہجہ اختیار فرمایا، کہنے لگے ان ترن انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اگر میں مال میں کم ہوں، اولاد میں کم ہوں، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ مجھے بھی دے دے گا۔ اور آپ اس پہ تکبر نہ کریں، آپ اس پہ اترائیں نہیں کہ آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آپ کے باغ پہ کوئی مصیبت بھیج دے اور اس کو چٹیل میدان بنا دے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اور ایک سبق ہمیں اس واقعے سے یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھا کرے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنے سے بھی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا گناہ نہیں چھوٹتے، گناہ زندگی سے نہیں نکل رہے، تو زندگی سے گناہ چھوٹنے کے لیے ایک نسخہ قرآن پاک نے اشارتاً بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں۔ دیکھیں
مسلمان اس کافر سے کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، آپ اس ذات کے ساتھ کفر کر رہے ہیں جس نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا اور ٹھیک ٹھاک انسان بنایا۔ آپ اس کو کیوں نہیں سوچ رہے کہ اس ذات نے آپ کے وجود کو صحیح سلامت رکھا ہے؟ آپ کیوں نہیں سوچ رہے؟ اگر آپ یہ سوچیں تو کبھی بھی کفر نہ کریں۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنے سے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، زندگیاں ہسپتال میں گزار رہے ہیں، ان کی عید بھی ہسپتال میں، ان کا رمضان بھی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی عیدیں بھی جیلوں میں، ان کے رمضان بھی جیلوں میں، ان کی سحریاں افطاریاں بھی جیلوں میں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے نابینا ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زبان سے گونگے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کانوں سے بہرے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ معدے کا مسئلہ ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، پیشاب ٹھہرتا ہی نہیں ہے، معدے میں کچھ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پشاور گئے تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے محلے کا آدمی ہے، اس کے معدے میں کینسر ہو گیا ہے۔ بتائیے، ایسے بھی تو لوگ دنیا میں ہیں۔ اگر میرا معدہ صحیح سلامت ہے تو مجھے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر میرا مثانہ سلامت ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، تو کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنے سے ہماری زندگی سے گناہ نکل سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی اشارہ اس آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں چاہیے، حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حقیقت کو یاد رکھنے کی وجہ سے بھی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں کچھ ہو گیا ہوں اور مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس لیے وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے یاد رہے کہ میں تو ایک گندے نطفے سے بنوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی بھی اکڑ نہیں دکھائے گا، کبھی بھی ڈینگے نہیں مارے گا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانیاں دے گا، کبھی بھی اتنی جرت نہیں ہوگی اس کو کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کرے، اگر اسے حقیقت یاد ہے تو۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت یاد ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو گندے قطرے سے بنا ہوں۔ گندے قطرے سے بنا ہوا انسان، اس کو کیا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی بڑی ذات اللہ پاک کی نافرمانی کرے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا جو غلام تھا نا ایاز، اس نے اس کے خلاف کسی نے شکایت لگائی بادشاہ کو۔ اس سے کہا کہ جو آپ کا خزانہ ہے نا، جس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات بھرے ہوئے ہیں، یہ آپ کا غلام ایاز روزانہ اس میں اندر داخل ہوتا ہے اور کافی دیر اندر رہتا ہے، پھر اس کے بعد نکلتا ہے۔ پتہ نہیں چوری کر رہا ہے، پتہ نہیں مال وہاں سے اٹھا کے کوئی زمین میں کھڈا کھود کے اس میں دفن کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ سلطان محمود نے ایاز کو بلایا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ خزانے کے اندر جاتے ہیں اور کافی دیر اندر رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں اندر جا کے؟ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو میں اب آیا ہوں نا، آپ سے پہلے تو میں کسان تھا، غریب مسکین مزدور آدمی تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے میں مزدوری کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو کپڑے میں پھٹے پرانے میلے کچیلے پہنتا تھا، وہ لباس میں نے خزانے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بڑا آئینہ بھی رکھا ہوا ہے۔ روزانہ آپ کے خزانے میں داخل ہوتا ہوں، یہ شاہی لباس جو آپ نے مجھے مرحمت فرمایا ہے وہ اتار دیتا ہوں،
اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئینہ سامنے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز اس شاہی لباس سے دھوکہ نہ کھانا، تو یہی ہے جو اصل میں مزدور تھا، غریب تھا۔ تو بادشاہ سلامت اصل میں نفس بڑا شریر ہے، کہیں شاہی لباس پہن کے آپ کے دربار کا مقرب بن کے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے، کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، تو میں روزانہ خزانے میں داخل ہو کے اپنے آپ کو اپنی حقیقت یاد دلاتا ہوں تاکہ مجھ میں مغروری پیدا نہ ہو، گھمنڈ پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، اور میں اپنی حقیقت کو فراموش کر کے غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں۔ تو ان آیات سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی حقیقت کو، اپنی گندگی، اپنی غلاظت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اور فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم کیا گیا۔ یہ انسان کا اعزاز ہے، یہ انسان کی بہت بڑی عزت ہے۔ تو چونکہ انسان معزز ہے، جانور اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ اس کی عزت ہے۔ تو چونکہ انسان معزز ہے اور انسان کا درجہ اللہ نے بہت اونچا بنایا ہے، تو یہ عین ممکن تھا کہ انسان میں تکبر پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیٹ بھی لگا دیا ہے، انسان کے ساتھ پیٹ لگا دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جیسے جنت میں اس پہ قادر ہیں۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت والے جتنا بھی کھانا کھائیں گے نا تو پاخانہ نہیں بنے گا، پیشاب نہیں بنے گا، ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، نہ پیشاب نہ پاخانہ۔ تو جو اللہ جنت میں یہ نظام بنا سکتا تھا وہ اللہ یہاں بھی تو بنا سکتا تھا۔ یہ پاخانہ کیوں بنتا ہے، پیشاب کیوں بنتا ہے؟ تو فرماتے تھے چونکہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے اور معزز ہے، اس کی دنیا میں عزت کی جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ گندگی کی ٹوکری بھی لگا دی ہے، پاخانے کی ٹوکری بھی لگا دی ہے، پیٹ بھی لگا دیا ہے، تاکہ اگر اس کے اندر کوئی تکبر آنے لگے تو ذرا گردن جھکا کے اپنے پیٹ کی طرف دیکھ لیا کرے کہ میں کیا تکبر کروں، میرے پیٹ میں تو پاخانہ ہے، میرے پیٹ میں تو پیشاب ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پیٹ سے گیس خارج ہوتا ہے، آس پاس والے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، میں تو اتنا گندا ہوں۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اپنی حقیقت کو یاد رکھا کریں، اپنی حقیقت کو بھولیں نہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ تو گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا آپ کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں اور تکبر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے بچائے، ہمیشہ اپنی حقیقت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی سنایا تھا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مال ابن آدم اولہ نطفۃ و آخرہ جیفۃ و بینہما قذرۃ۔ آدم کے بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے؟ ابتدا اس کی گندا ناپاک منی کا قطرہ ہے اور انتہا اس کی مردار ہے۔ قبر میں جائے گا، کیڑے کھائیں گے، مردار ہو جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، منہ میں کیڑے، منہ میں پیپ، پیٹ میں پیپ، کیڑے کیڑے، گندگی گندگی، بدبو ہی بدبو۔ انسان کا جسم جب پھٹتا ہے نا، پھٹتا ہے مرنے کے بعد، اس کی اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے کہ جانور کے مرنے سے زیادہ ہے۔ آپ کہیں گزر رہے ہوں گے نا سڑک سے، کہیں گدھا مرا ہوگا، کہیں کتا مرا ہوگا، تو اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آدمی جلدی سے وہاں سے گزرتا ہے، کپڑے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے۔ لیکن کسی جانور کی بدبو اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی انسان کی بدبو شدید ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ 1997 میں ہوا۔ 1997 میں ٹرین کا حادثہ ہوا خانیوال کے قریب، تیز رو، ایک ٹرین تھی تیز رو،
اس کا حادثہ ہوا خانے وال کے قریب. اس میں ہماری ایک جماعت تھی، رائیونڈ سے ایک جماعت بنی تھی، وہ اس میں سفر کر رہی تھی، تو وہ پوری جماعت اس میں شہید ہو گئی. اس ٹرین کے حادثے میں پوری جماعت شہید ہو گئی. تو رائیونڈ میں مشورہ ہوا کہ بھئی جو جماعت گئی ہوئی ہے ان کی لاشیں کون لائے. تو اس میں ایک ہمارے جاننے والے تھے اور میں نے ہی ان کی تشکیل کرائی تھی نگر پارکر کے لیے. نگر پارکر یہ جو تھر پارکر ہے وہاں کے لیے جماعت بنوائی تھی. تو مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تم اس جماعت کو جانتے ہو، تم یہاں سے اپنے ساتھ 2-3 آدمی لے کے جاؤ، ان سب کی لاشیں یہاں لے آؤ. تو ہم ان سب کی لاشیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آئے. اللہ کی شان، غلطی سے ایک اور لاش بھی ہمارے ساتھ آ گئی. ملتان سے ہوائی جہاز میں لاہور آئے، لاہور سے ہم رائیونڈ آئے. جب ان لاشوں کو ہم نے لا کے رکھا تو ایک لاش سے اتنی بدبو کہ آج اس 25 سال ہو گئے اس واقعے کو، لیکن اب تک دماغ میں جب سوچتا ہوں تو اس کی بدبو سے طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. اتنی شدید، اتنی گندی بدبو باقی لاشوں سے نہیں تھی. اچھا، اللہ کی شان، جب دفنانے کا وقت قریب آیا تو اس وقت کچھ لوگ آ گئے وہاں پر مرکز میں کہ ہماری ایک لاش ہے جو گم ہو گئی ہے. ہمیں نشتر ہسپتال ملتان والوں نے بتایا کہ وہ غلطی سے رائیونڈ چلی گئی ہے. ہم نے کبھی آ کے دیکھ لیں آپ. تو اللہ کی شان، وہ لاش ان کی تھی. جماعت کے سارے ساتھیوں کی جو لاشیں تھیں ان میں کوئی بدبو نہیں تھی، اس میں بدبو ہو گئی تھی چونکہ 2 دن گزر گئے تھے، 2-3 دن گزر گئے تھے. اتنی شدید بدبو کہ کچھ نہ پوچھیں. تو اولہ نطفتن، ابتدا منی کا گندا قطرہ، انتہا مردار، ایسی بدبو کہ برداشت سے باہر، اور اس کے بیچ میں پاخانے پیشاب کی گٹھڑی بنا ہوا ہے. اس لیے انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے. حقیقت کو یاد رکھنے سے انسان کو پھر گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا آج کا آخری درس تھا اور کل سے ہم چلے جائیں گے اعتکاف کے لیے. اور ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ کہف مکمل ہو جائے، لیکن بس وہ مکمل نہیں ہو سکی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے سال اس کو مکمل کریں گے، یا بیچ میں کبھی موقع ملا تو درود شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم.